اللہ. اور پھر اس مقام ابراہیم کا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کریم رب کیا فرماتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے جہاں میرے ابراہیم کا قدم لگا ہے نا، یہ مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، اس کو مصلی بناؤ. توجہ کریں. اللہ جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اللہ فرماتا ہے اس کو مصلی بناؤ، اس کو جائے نماز بناؤ. یہ ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدم لگے ہیں یہاں سجدے کے لیے سر رکھو. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اس سے پتا چلا کہ جہاں اللہ والوں کی یادگاریں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی بندگی کرنا خود رب کو پسند ہے. پھر اگلی بات، بڑی امام کے دربار پہ جا کے چرس کے ڈھکے لگانے والی قوم، لال شباز کلندر کے مزار پہ جا کے ڈانس پارٹیاں کرنے والی قوم، دھمالے ڈالنے والی قوم، ڈھول بازوں کی شوقین قوم، میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن ہمیں کیا فکر دے رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں یہاں آ کے میری عبادت کرو. تم مزاروں پہ جا کے کیا کرتے ہو؟ تم درباروں پہ جا کے کیا کرتے ہو؟ کتنے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے کہ دربار پہ جا کے اللہ کے ولی کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھے؟ وہاں تو دمالیں ہوتی ہیں، وہاں چرس ہوتے ہیں، وہاں بھنگ کے گھوٹے ہوتے ہیں. کچھ ایسے مزارات، سارے نہیں، کچھ جن کا میں عینی شاہد ہوں، جو اوقاف، وزارت اوقاف کی جہاں کمانڈ ہے، ان کے ناک کے نیچے یہ سارے تماشے ہوتے ہیں اور بدنام مزاروں کو کرتے ہیں. پر میں آپ سنیوں سے پوچھتا ہوں، اپنے ایمان سے بتاؤ، گولڈا شریف جاتے ہو کہ نہیں؟ بولو. مکھاری شریف جاتے ہو کہ نہیں؟ داتالی حجویری جاتے ہو کہ نہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو وضو کر کے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے پیاروں کے قدم لگے وہاں آ کے میری عبادت کرو. سمجھ نہیں آئی آپ؟ جہاں میرے محبوبوں کے، یہ قرآن ہمیں فکر دے رہا ہے کہ جہاں اللہ کے محبوبوں کے قدم لگے نا، حصول برکت کے لیے قبلہ رخ ہو کے وہاں 2 رکعت نفل پڑھو. اس لیے مزاروں پہ جاتے ہو پہلے وضو کیا کرو، وضو کر کے پھر صاحب مزار کے قریب جا کے قبلہ رخ ہو کے 2 رکعت نفل پڑھا کرو. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ قرآن کی فکر ہے. امام شافعی جیسے اتنے بڑے فقیہ کہتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفۃ واجیء الی قبرہ فاذا عرضت لی حاجۃ صلیت رکعتین سالت اللہ عند قبر ابی حنیفۃ فجبت اللہ علیہ. میں امام اعظم حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں، ان کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. میرے نفل بعد میں مکمل ہوتے ہیں. امام اعظم حنیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکل پہلے حل کر دیتا ہے. تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سے یہ بھی ہمیں عقیدہ مل گیا، یہ بھی عقیدہ مل گیا کہ جہاں اللہ کے محبوبوں کی یادگاریں ہوتی ہیں وہاں بھنگڑے نہیں ہونے چاہیے، وہاں چرس نہیں ہونی چاہیے، وہاں ڈھول دھماکے نہیں ہونے چاہیے، وہاں دمالیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. سمجھ آئیے؟ اس لیے آپ سنی بھی اپنی اصلاح کریں. اللہ کے محبوبوں کی جہاں بھی یادگاریں ہیں وہاں اللہ کی بندگی کی یاد، اللہ کے ذکر کی جو جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.